بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحج ہے، یہ 70واں پارہ ہے، 8واں رکوع۔ دیکھیے یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ یہ آیت ہے کس قدر غور کرنے والی ہے، سینکڑوں دفعہ آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہوگا، تھوڑا سا غور کیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بندگی صرف ایک حد مقرر تک ہی کرتے ہیں، ایک حد مقرر انہوں نے کر رکھی ہے، وہیں تک اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ کون سی حد ہے وہ؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب تک ان کو بھلائی پہنچتی رہے تب تک تو وہ چین سے رہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان وہ ہے، وہ اپنی ایک حد تک ہی رکھتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور جیسے ہی ان پر کوئی مصیبت آ پڑی فوراً انقلب علی وجہی، فوراً منہ کے بل پلٹ گئے، یعنی ان کا ایمان اللہ کو مانتے ہیں صرف ایک حد تک، ایک شرط کے تحت، جب تک بھلائی تو اللہ اللہ، اور جیسے ہی کوئی آزمائش آئی فوراً دوڑ پڑے، ہر در پہ وہ اپنے لے جا کر اپنے ماتھوں کو رگڑتے ہیں، ہر جگہ ان کا ایمان بھٹک جاتا ہے، جیسے ہی مصیبت ویسے ہی ایمان ختم۔ یہی دیکھیے یہ کتنا بڑا خسارہ ہے انسان کا، خسرت دنیا والآخرہ، یہ چیز انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا۔ یہ قرآن ہم کو کس قدر گواہ اور کس قدر صاف آیات بیان کرتا ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے۔ جب تک مسلمانوں کی زندگی آرام کی چلتی رہتی تو مسلمان، اور جیسے ہی کوئی آزمائش پڑی، شعب ابی طالب، جتنے سارے واقعات ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ میں، فوراً وہ ساتھ چھوڑ دیتے تھے اللہ کے نبی کا۔ اور اسی طرح کے کچھ لوگ ایسے تھے جو صبر کے ساتھ اللہ کے نبی کا ساتھ دے کر بہت بڑے اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے، اور کچھ ایسے اس وقت میں گزرے جو اپنے سگے ہو کر اللہ کے نبی کے اور بہت جہنم کے گھاٹوں میں اور گڈھوں میں پہنچ گئے۔ اور اسی طرح سے آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو بالکل کافر، اللہ سے جنہیں کوئی مطلب نہیں، کوئی ان کو اللہ سے کوئی ایمان کی اور قطعی کوئی ان کو محبت نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل صبر پر قائم رہنے والے ہیں۔ اور اللہ اسی قرآن میں آگے گواہی اللہ کی موجود ہے کہ اللہ صبر والوں کی طرف، ایمان والوں کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ جو انسان اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ اس کو دوڑ کر اپنے امان میں لے لیتا ہے۔ اور اسی طرح کے مسلمان آج بھی آپ کو مل جائیں گے، جب تک دنیا کی زندگی بھلائی کے ساتھ چلتی رہے تو ان کا ایمان اللہ پر مضبوط رہتا ہے، اور جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ اسی چیز سے بچیے اللہ کے بندو، یہی شرک ہے، اس سے نکلیے۔ یہ قرآن پورا گواہ ہے، میری مت مانیے، آپ اپنی آنکھوں کو کھول کر خود پڑھیے۔ اور یہ اس طرح سے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت دونوں اپنے گھاٹے میں کر لیتے ہیں، وہو الخسران المبین، اور یہی سب سے بڑا ان کا نقصان ہے۔ اسی سورہ میں تھوڑا سا آگے چل کر پھر آگے بیان کیا گیا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اور بے شک اللہ ایمان والوں میں اور یہودی، نصارہ، ستارہ پرست، نصرانی، آتش پرست، مشرکوں میں، شرک کرنے والوں میں بے شک قیامت کے دن سب میں فیصلہ کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اور یہ جتنے بھی جو لوگ بھی سب کچھ کرتے ہیں اللہ کے سامنے سب عیاں ہے، سب کھلا ہوا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم، اے نبی کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے، اے لوگوں کیا تم نے بھی آنکھیں کھول کر نہ دیکھا، دیکھو اور سمجھو کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں کون؟ وہ جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ سورج، شمس، والقمر چاند، والنجوم تارے، والجبال پہاڑ، والشجر درخت، والدواب جانور، وکثیر من الناس اور بہت سے آدمی، وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر عذاب جو ہے مقرر ہو گیا، چپک گیا جن پر، ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اور بے شک اللہ جو چاہے کرے، اس کو کسی کے آگے جو ہے جواب دہی نہیں کرنی ہے۔ بہت سی یہ سب چیزیں نام لے کر اللہ نے گنوا دی ایسے قرآن میں، یہ سب بہت سے انسان ایسے ہیں جو اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، اور یہ دو گروپ ہیں جو اللہ کے بارے میں بنا علم کے جھگڑتے رہتے ہیں، اور جو کافر ہو گئے ان کے لیے آگ کے کپڑے بیوتے گئے ہیں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یُصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جلود کہتے ہیں جلد، اور جس سے کہ گل جائے گا ان کے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور جلد مانے کھال۔
اور ان کی کھالیں جلود، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان کے مارنے کے لیے وہاں پر لوہے کے گرز ہوں گے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا اور جب بھی وہ گھٹن کے سبب اس جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا پھر ان کو اسی میں پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ان کو حکم ہوگا کہ چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ آپ ذرا سا غور کریں تو اللہ کے نبی معراج کے سفر پر جب گئے تھے تو ان جہنمیوں کے حالات دیکھ کر آئے تھے، ان اللہ يدخل الذین آمنوا اور دیکھ لیجئے اللہ صرف داخل کرے گا ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات سارے نیک اعمال سب چیز کی آپ کی گنتی ہوگی، لیکن سب سے پہلے آمنو ایمان صرف اللہ پر، چاہے جو حال ہو جائے لیکن ایمان صرف اللہ پر، کوئی شے کسی کو بھلائی اور برائی پہنچانے والی نہیں ہے۔ اور آگے چل کے یہیں پر اور دیکھیے کس طرح سے بیان ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اور یہ لوگ اے نبی تم سے مانگتے ہیں کہ ہم تو تمہارا انکار کر رہے ہیں لیکن تمہارا تو یہ وعدہ جھوٹا ہے، کب قیامت ہمارے اوپر آئے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن اس طرح سے گزرتا ہے جس طرح تمہاری گنتی میں 1000 برس گزر جاتے ہیں۔ اور یہی جلد بازی اور جاہلیت کے سبب انسان بھی بہت کچھ شرک کر بیٹھتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ بس جو بھی بنے میرا کام جلدی سے بن جائے، چاہے ایمان چلا جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اس طرح سے پہلے کے لوگ بھی اللہ کے نبی کو جھٹلایا کرتے تھے، لو ہم تمہیں جھٹلا رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں لیکن ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا۔ یہ عذاب جو ہے اور جو ثواب اللہ کے یہاں اس کا یہ نشانی ہم کو بتائی گئی کہ اللہ کے یہاں ایک دن ایسا گزرتا ہے جیسے آپ کی زندگی کے 1000 برس جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں۔ اب یہ بات بہت غور کرنے والی ہے، جلد بازی انسان کو ہمیشہ لے ڈوبتی ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن ایسا نہیں جو میں آپ کو ذرا سے دیر کی ویڈیو میں پورا سنا دوں۔ اللہ کے بندوں میرا بہت دل کرتا ہے کہ اللہ آپ سے ہر انسان کی آنکھیں کھول دے، اللہ سب سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی آنکھوں کو کھولو، اس قرآن کو اٹھاؤ، اتنے خزانے اس میں موجود ہیں، اتنی گواہیاں، اتنی دلیلیں موجود ہیں کہ انسان کو اپنی پوری زندگی کو شرک سے بچانا ہے۔ ایمان صرف اللہ پر رکھیے، جیسے ہی آپ کا ایمان جائے گا شرک فوراً آپ سے ہو جائے گا، اور جیسے ہی آپ شرک کریں گے ایمان فوراً رخصت ہو جائے گا۔ اور یہیں پر دیکھیے پھر سے بیان ہوا وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا جو لوگ اس قرآن میں بحث کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں بحث کرتے ہیں، ہار اور جیت ایک دوسرے کو ہرانے جتانے کے مقابلے میں، اور ہم نے تو ان لوگوں وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک اصحاب الجحیم میں کتنا آپ خود پڑھیے، کوشش کیجیے اللہ کے بندو، اللہ اکبر۔